صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنکری فوائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن إلى يوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات پڑھیں محمد وعلى پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. کائنات خلقت میں ممتاز ذات کہ جس کے بارے میں انسان جب گفتگو کرتا ہے تو اس کے فضائل کے سامنے سوائے عاجزی کے اور کچھ نظر نہیں آتا کہ اس بی بی سلام اللہ علیہا کو انسان کس طرح پہچانے اور کس طرح سرکار صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا مقام اور منزلت انسان کے لیے ناقابل ادراک ہے. انسان نہیں سمجھ پاتا یہ ذات کون سی ذات ہے. آپ غور کریے، پیغمبر اکرم نے جناب سلمان کو مخاطب کر کے کہا یا سلمان انا ابنت فاطمہ ملأ اللہ قلبہا و جوارہا ایماناً. اے سلمان، اللہ نے میری بیٹی کے دل کو
اور تمام اعضاء و جوارح کو ایمان سے پر کر دیا ہے، یعنی یہ ذات مکمل ایمان کی تصویر ہے۔ ملأ اللہ قلبہا و جوارحا، اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں فتفرغت لطاعت اللہ، لہٰذا اگر تم صدیقہ طاہرہ کو دیکھو تو مکمل اطاعت خدا کی ایک تصویر ہے، یعنی اگر زہرا کسی سے راضی ہیں تو یہ بھی اطاعت خدا ہے، اور اگر زہرا کسی سے ناراض ہیں تو یہ بھی اطاعت خدا ہے، کیونکہ اس دل میں ایمان کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ کہیں دو محبتیں ہیں جو ٹکرا رہی، نہیں، ایک چیز ہے، وہ ایمان باللہ۔ اب اس ایمان باللہ سے جو ٹکرا جائے وہ زہرا کا دشمن ہے، اور اس ایمان باللہ کی راہ میں جو معاون ہو جائے وہ زہرا کا دوست ہے۔ بہت اہم مرحلہ ہے کہ پیغمبر اکرم فرمائے ملأ اللہ، اللہ نے پر کر دیا ہے۔ وہ جملہ آپ سنتے ہیں کہ امام زمان جب ظہور فرمائیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، یہی جملہ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی کے دل کو ایمان سے پر کر دیا ہے۔ جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، اگر چیز خالی ہو تو کچھ آنے کا امکان ہے، لیکن جس کا دل ایمان سے پر ہو جائے تو اب اس دل میں کچھ آنے کی گنجائش نہیں ہے، اور جس دل میں ایمان کے علاوہ کچھ آنے کی گنجائش نہ ہو وہ دل فاطمہ ہے، اور یہ فاطمہ روح پیغمبر ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یوں پیغمبر نہیں فرماتے ہی یا روحی اللتی بین جنبے، فاطمہ میری روح کا نام ہے۔ کیا معنی کریں گے آپ اس حدیث کا؟ فاطمہ روح پیغمبر، یعنی کیا؟ روح پیغمبر، آپ بھی روح اور جسم کو کما حقہ نہیں جانتے، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ جسم اور روح دو چیزیں ہیں۔ روح نکل آئے تو پھر جسم کا معنی نہیں رہتا۔ خدا کی قسم اگر روایت نہ ہو تو میں کیا پڑھوں؟ ہی روحی اللتی بین جنبے، فاطمہ میری روح کا نام ہے، یعنی وہ لوگ جو بغیر فاطمہ کے پیغمبر تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ نبی تک نہیں پہنچتے، کہیں اور پہنچتے ہیں۔ روح پیغمبر کا نام تو فاطمہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ روح پیغمبر کا نام فاطمہ ہے، روح اللتی، اور پھر معنی کرتے جائیے آپ، خدا کی قسم اسی روایت کا فقط آپ معنی، روح یعنی اصل، روح یعنی اصل نا، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی حقیقت محمدیہ کی اصل کا نام فاطمہ ہے۔ اب خدا جانے کہ وہ حقیقت نوریہ محمدیہ کیا ہے کہ جس کی اصل کا نام فاطمہ ہے، اور تب جا کے وہ روایات کو جمع کریے کہ لما اشتاقت، عجیب روایت ہے خدا کی قسم، بعض روایتوں سے ہم گزر جاتے، اشتقت تو میں جب بھی جنت کا مشتاق ہوتا ہوں، میں پیغمبر فرماتے لما اشتقت الی الجنہ، میں جب جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کے وجود کی خوشبو میں اس جنت کا احساس پر کرتا ہوں۔ خدا کی قسم معنی کریے حدیث کا، یوں آسانی سے نہ گزریے۔ ایک جنت ہے آپ کی جو حوروں غلمانوں پھلوں میں سمٹی ہوئی ہے، اس جنت کی بات نبی نہیں کر رہے ہیں، جنت فرق کرتی ہے۔ ہمیں جنت کا تصور کیا ہے؟ جہاں وہ سیب ملا، وہ نہر ملی، وہ کوثر ملا، یہ جنت پیغمبر نہیں ہے۔ جنت پیغمبر کا نام رضوان الہی ہے، اور اس رضوان الہی کی خوشبو کو جہاں پیغمبر محسوس کرتے ہیں اس ذات کا نام فاطمہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟
آپ پیغمبر کی جنت کو پہلے سمجھیے نا، پیغمبر کی جنت کیا ہے؟ وہی جنت ہے جو آپ باتیں کرتے ہو کہ ہماری جنت سمٹی ہوئی ہے چند مادی چیزوں میں۔ جنت کے اپنے مراتب ہیں، ایسے مراتب ہیں کہ بعض روایات میں ہے کہ اہل جنت بعض مراتب جنت کو اس طرح دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کو دیکھتے ہیں، یعنی اتنے مراتب ہیں جنت کے۔ اسی لیے کہا گیا ہے قرآن پڑھ دو، سمجھو، ہضم کرو، کیونکہ کل جنت میں کہا جائے گا اقرا، ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، جنت کے مراحل طے کرتے جاؤ۔ اب وہ جنت آخر ہوگی کس کی؟ پیغمبر کی۔ وہ جنت تو نہیں ہے جو جنت ادنا ہم تصور کرتے ہیں، اور جنت آخر کا نام رضوان اللہ ہے، اور اس رضوان اللہ کی خوشبو کو اگر پیغمبر کہیں محسوس کرے تو جو فرما رہے ہیں تو وہ ذات صدیقہ طاہرہ ہے، یہ ذات ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ۔ یہ جملے میں نے دو جگہ دیکھے، ایک مرتبہ حضرت امام حسین نے کس کے لیے فرمایا؟ مولا علی اکبر کے لیے فرمایا کہ جب بھی ہم مشتاق ہوتے ہیں زیارت نبی کے تو اکبر کی جانب دیکھتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے جب بھی میں مشتاق ہوتا ہوں جنت کی طرف، اب تو سمجھو دادی کا مرتبہ وہ کہ جنت پیغمبر کا احساس دلائے، پوتے کا مرتبہ وہ جو نبی کا احساس دلاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ یہ ذات ہے صدیقہ طاہرہ کی۔ احساس کریے کہ ان دنوں کس وادی میں ہو آپ، ان دنوں کہاں پر بیٹھے ہو۔ لمحوں میں زندگی بدل سکتے ہو جہاں آئے ہو، بہت وقت نہیں لگے گا، تبدیل ہو سکتے ہو۔ جناب حر کتنے لمحے لگے تبدیل ہونے میں، حر کو اس مقام سے نکال کر، جہاں میری ہمت بھی نہیں ہے کہ کہہ سکوں، اس مقام سے نکال کر حسین علیہ السلام بنا دیں۔ کس وجہ سے؟ حر کو ایک چیز معلوم تھی، ادب زہرا، خدا کی قسم حر کو ایک چیز معلوم تھی، حضور زہرا میں ادب کے ساتھ رہو۔ اس ادب نے حر کو کیا بنایا؟ علیہ السلام بنا دیا۔ اگر زہرا کی مجلسوں میں آ کر تم بھی مؤدب ہو جاؤ تو حر بننے بند نہیں ہوئے ہیں، در حسین کھلا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ ادب ہے صدیقہ طاہرہ کا، خدا کی قسم یہ مجلسوں میں آنا ادب ہے، ادب ہے۔ چونکہ ذکر زہرا ہو رہا ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں آؤں گا، اگر وقت ہے میرے پاس کیوں نہیں آؤں گا۔ زہرا کے حضور میں تواضع، انکساری تمہاری بندگی کی نشانی ہے، تمہاری بندگی کی نشانی۔ اور میں ایک چیز عرض کرتا چلوں بریکٹ میں، ہمارے ہاں جتنا لوگ پڑھنا لکھنا شروع کرتے ہیں دین کا ادب دھیرے دھیرے ان سے کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ تو بڑھنا چاہیے نا۔ اگر میں مجلسوں میں آتا ہوں، میں روایات پڑھتا ہوں تو اہل بیت کی معرفت مجھے زیادہ ہو، اب جب زیادہ ہوگی تو ان کا علم زیادہ نظر آئے گا، اپنا جہل زیادہ نظر آئے گا، ان کی منزلت زیادہ نظر آئے گی، اپنی پستی زیادہ نظر آئے گی۔ اگر ایک جاہل انسان ادب اہل بیت نہ کرے تو شاید یہ کہا جائے جہل کی بنیاد پر، لیکن ایک علم رکھنے والا انسان اگر اہل بیت کے ادب میں کوتاہی کرے تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے لفظ یاد کیے ہیں، وہ علم جو نور تھا وہ اس کے دل میں نہیں آیا ہے۔ لفظوں کو یاد کر لینے کا نام تو علم نہیں ہے۔ لہذا ہم نے دیکھا مرحوم علامہ امینی ایام عزائے فاطمی میں ان کا ذکر ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جس شخص نے بھی راہ ولایت میں خدمت کی ہے اس کا ذکر ایام فاطمیہ میں ہو جائے کسی نہ کسی بہانے سے۔ اپنی عمر کا 30 سال مرحوم علامہ امینی نے کتاب الغدیر لکھنے میں لگائی۔ کتنا سال؟ 30 سال۔ خدا کی قسم 30 سال کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے۔ زندگی کا 30 سال جب ولایت حضرت امیر پہ حملہ ہونے لگا اور کچھ ملاعین آگے بڑھے، پوری کوشش یہ کرنے لگے کہ غدیر کے واقعے کو جھٹلا دیں، تو مرحوم علامہ امینی نے کتاب الغدیر لکھی، اور خدا کی قسم ایسی کتاب لکھی، ایسی کتاب لکھی کہ منکرین غدیر کے لیے کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے۔ لیکن انہی علامہ امینی کا ادب کیا تھا؟
اب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے الغدیر لکھی ہے اب تھوڑا سا اہل بیت کا احترام نہیں کروں گا تو چلے گا، نہیں، اب تو آپ کو اور زیادہ کرنا ہے، چونکہ آپ کے وجود میں وہ معرفت آئی ہے۔ مرحوم علامہ امینی عمر کے آخری حصے میں اپنے گھر میں اس کنڈیشن میں تھے کہ وہ اپنے پیر کو بھی ہٹا نہیں پاتے تھے، بڑے کوئی اٹھائے سہارا دے، بیمار تھے۔ ہوتا ہے آخری عمر میں انسان کی سختیاں یہ ہوتی ہیں۔ لوگ ملنے چلے آئے جا رہے تھے، حالانکہ ان کے گھر والوں کا یہ تھا کہ ڈاکٹروں نے بھی منع کیا تھا زیادہ ملاقات نہ کریں، تکلیف ہوگی۔ ایک مرتبہ علماء کی ایک جماعت مرحوم علامہ امینی سے ملنے گئی، اور ظاہر سی بات ہے گھر والوں نے منع بھی کیا تھا، دیکھیے کوئی علمی سوالات نہ کریے گا، چونکہ آقا کی حالت ایسی نہیں ہے، اگر آپ لوگ علمی سوالات کریں گے تو لامحالہ آقا جواب دیں گے، اور وہ لیکن اب ظاہر سی بات ہے کسی کو اگر علامہ امینی ملے اور اس کے بعد وہ علمی سوال نہ کرے، دل نہیں مانتا۔ ان میں سے کسی صاحب نے کہا آقا ایک سوال ہے۔ فرمایا کس بارے میں سوال ہے؟ انہوں نے کہا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں سوال ہے۔ علماء نقل کرتے کہ مرحوم علامہ امینی نے اشارہ کیا خاموش ہو جاؤ، پھر اس کے بعد کہا پوزیشن میں نے نقل کیا نا آپ کی خدمت میں کہ اٹھ نہیں پاتے تھے، فرمایا میری ابا لاؤ، کبا لاؤ، امامہ پہنا، کہا مجھے اٹھا کے بیٹھا لو۔ جب بیٹھ گئے تو فرمایا تمہاری ہمت کیسے پڑی؟ جب میرا پیر پھیلا ہوا تھا تو تم نے شہزادی کا نام لیا۔ سمجھ رہے ہیں ذات کون سی ذات ہے؟ یہ ذات کون سی ذات ہے؟ پیر پھیلا ہو اور زہرا کا نام تم نے لے لیا۔ یہ ہے یہ ادب ہے۔ یہ ادب کسی کو علامہ امینی بناتا ہے، یہ ادب کسی کو حر بناتا ہے، یہ ادب آج تک زہرا کے حضور میں باادب جو ہے نا ان کو اللہ راہ ہدایت کے لگی۔ یہ ادب ضروری ہے، اور یہ ادب اسی عزائے فاطمی میں ہمیں آئے۔ نام صدیقہ طاہرہ فقط پڑھا جائے کہ جب بی بی آتی تھی فقام الیہا، رسول اکرم ان کی جانب دوڑ پاتے تھے، یعنی وہ رسول جس کا ایک قول بھی اپنی جانب سے نہ ہو، وہ صدیقہ طاہرہ کے آنے پر اگر اپنی جگہ سے کھڑا ہو دوڑ جائے تو اس کا مطلب اس عمل کا حکم تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ اس عمل کا حکم تھا۔ خاتم النبیین کے لیے ادب زہرا اگر ہے تو ہم جو نہ جانے کس قدر گناہوں میں غرق ہے، اس صدیقہ طاہرہ کے حضور میں کتنا باادب ہونا چاہیے، کتنا باادب ہونا چاہیے۔ کائنات میں واقعاً یہ کل میں نے عرض کیا نا بی بی سلام اللہ علیہ کا وہ لقب مبارکہ عجیب لقب ہے، عجیب لقب ہے۔ جس ذات نے بھی اپنے عمل کو منسوب کیا، میں ایک نام لوں آپ سب جانتے ہیں، مرحوم شیخ عباس قمی کو کون نہیں جانتا؟ ہر مسجد میں جائیے، ہر امام بارگاہ میں جائیے، ان کی کتاب مفاتیح الجنان دعاؤں کی کتاب لکھی ہوئی ہر جگہ ملتی، اور علماء جانتے ہیں کہ نہ جانے کتنی کتابیں دعاؤں کی لکھی گئی ہیں، بہت سی دعائیں، شیخ طوسی سے لے کر دیگر علماء تک نے دعاؤں کی نہ جانے کتنی کتاب لکھی ہے، لیکن جو خاصیت یا یوں کہوں جو مقبولیت مفاتیح الجنان کو ہے، حتیٰ بعض جگہوں پہ ملتا ہے کہ عمر کے آخری حصے میں مولا کے حرم کے اندر مرحوم شیخ عباس قمی نہیں جا پا رہے تھے، اس قدر بیمار تھے، تو رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا آقا کیوں رو رہے ہیں؟ تو دیکھ رہے ہو وہ ذریعہ مولا سامنے ہے لیکن میرے اندر توان نہیں ہے کہ میں اندر داخل ہو۔ تو اس نے بڑی اچھی تسلی دی، کہا آقا ہر زائر کے ساتھ آپ جا رہے ہیں۔ کہا کہاں ہر زائر کے ساتھ جا رہا ہوں؟ کہا جو بھی زائر اندر جا رہا ہے آپ کی مفاتیح ساتھ لے کر جا رہا ہے، جو زائر بھی جا رہا ہے آپ کی مفاتیح ساتھ لے جا رہا ہے۔ ایک زائر نہیں ہے ایسا جو مفاتیح لے کر نہ جائے، یعنی ہر زائر جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ جا رہے ہیں۔ نہ جانی کتنی دعاؤں کی کتاب لکھی گئی، خود مرحوم شیخ عباس قمی نے نہ جانے کتنی کتاب، یہ بہار الانوار کا پوری تلخیص کیا، سفینۃ البحار، آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، اس طرح کی اور نہ جانے کتنی کتاب، منازل الاخرہ، بہت سی زیادہ کتابیں، لیکن جو مقبولیت مفاتیح الجنان کو حاصل ہے وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ پوچھا کہ یہ کیسی قدر مقبول عام ہو گئی؟ فرمایا جب اس کتاب کے لیے خدا کی قسم دل دادہ اہل بیت تھے، مرحوم شیخ عباس قمی دل دادہ اہل بیت تھے، حتیٰ بعض جگہوں پہ ملتا ہے کسی نے اپنے بچے کو لا کر کہا آقا کوئی دعا پڑھ دیجئے میرے بچے کو شفا مل جائے، تو ایک جملہ کہا، اپنی عظمت کو سمجھیے جو یہاں آتے متبرک ہو کر جاتے، کہا کہ پتہ نہیں اس زبان سے
گناہ صادر ہوئے ہوں گے، مجھے نہیں پتہ اس گناہ دار زبان سے دعا کیسے پڑھوں، لیکن ہاں یہ انگلی ہے نا، اس سے فقط ہمیشہ مدح اہل بیت لکھا ہے۔ پانی لاؤ، میں اپنی انگلی کو ڈبو دیتا ہوں، شفا مل جائے گی، چونکہ اس انگلی سے ہمیشہ میں نے اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کیا۔ اس قدر مبارک ہے۔ آقا یہ کتاب کیوں اس قدر مقبول ہو گئی؟ فرمایا جب اس کتاب کو لکھنے بیٹھا تھا تو پہلے ہی مرحلے میں اس کتاب کو ہدیہ کیا تھا زہرائے مرضیہ کو۔ مطلب سمجھتے ہیں؟ مبارکہ یعنی یہ، بابرکت ذات یعنی یہ، خدا کی قسم اس قدر مبارک ذات ہے۔ میں روایت دیکھ رہا تھا، ایک شخص تھا امام جواد علیہ السلام کی بارگاہ مولا کی خدمت میں آتا ہے۔ مولا کی خدمت میں آنے کے بعد کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، ایک مسئلہ شرعی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے انسان امام کے حضور میں، کبھی کبھار ہم جیسے لوگ ہوتے نا پہلے سے اپنے ایک مسائل بناتے نہیں، اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے حضور میں تسلیم ہونا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے وہ کیا فرماتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے۔ کہ مولا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم مکہ جاتے ہیں، یہ آپ کے لیے بھی اچھی چیز ہے کہ عموماً ہم لوگ جب نیک کام انجام دیتے ہیں تو شریک بنائیے نا، اور شریک ان افراد کو بنائیے جو بابرکت ہو۔ جیسے بعض اہل بیت علیہ السلام کو جو ان سے حتیٰ یہ اول وقت جو نماز ہے نا، بات آ گئی تو سن لیجئے، یہ اول وقت جو نماز ہے کتنی فضیلت کی حامل ہے؟ بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ بہت سے ریزن ہیں اس کے، بہت سے ریزن ہیں، لیکن ایک ریزن نماز اول وقت کی فضیلت کا کیا ہے معلوم ہے؟ چونکہ یہ نماز اس وقت میں ہوتی ہے جب ولی خدا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب ولی خدا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب امام وقت اول وقت امام وقت نماز پڑھ رہے، اگر وہ پتھر جس پر پیغمبر پیر رکھ دیں تو معراج کے وقت پیغمبر کے پیروں کی کشش سے ہوا میں معلق ہو سکتا ہے۔ تمہاری نمازیں اگر ولی خدا کے ساتھ پڑھ لی جائیں تو یہی نماز بلندی پہ جاتی ہے۔ تو مجھے فرما رہے ہیں یہ یہاں سے مرحلہ ہے کہ مولا میں چاہتا ہوں شریک ہونا، میں چاہتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کی نیابت میں طواف کروں۔ یہ طواف ہوتا ہے جب خانہ کعبہ گئے انسان اہل بیت علیہ السلام کی نیابت میں طواف خانہ کعبہ کرے۔ امام حسن مجتبیٰ پیغمبر اکرم اس نے کہا مولا میں کر سکتا ہوں آپ حضرات کی نیابت میں طواف؟ مولا نے فرمایا ہاں یہ عمل بہترین عمل ہے۔ یہ چلا گیا 3 سالوں بعد، مطلب سمجھیے گا صدیقہ طاہرہ کو میں آپ کی خدمت میں 3 سالوں بعد امام کی بارگاہ میں آیا کہ مولا وہ مسئلہ میں نے آپ سے پوچھا تھا؟ فرمایا ہاں۔ کہ مولا میں نے مکہ جانے کے بعد اپنا پروگرام ایسا سیٹ کیا ہے، ایسا برنامہ بنایا ہے کہ پہلے دن پیغمبر کی جانب سے طواف کرتا ہوں، دوسرے دن امام علی علیہ السلام کی جانب سے طواف کرتا ہوں، اس طرح امام حسن و امام حسین علیہ السلام یہاں تک کہ امام جواد تک آیا کہ ایک دن آپ کی جانب سے، یعنی ہر روز کا میرا جو پروگرام ہے وہ اس طرح ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا اور بعض دنوں میں، اس جملے پہ توجہ فرمائے گا، اور بعض دنوں میں کبھی کبھی آپ کی جدہ صدیقہ طاہرہ کی جانب سے طواف کرتا ہوں، وَرُبَّمَا لَمْ أَطُفْ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طواف نہیں کرتا ہوں، یعنی یہ میرے پروگرام میں باقاعدہ نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا وَاسْتَقْصِرْ مِنْ هَذَا، یہ جو ہماری دادی کی جانب سے طواف کرتے ہو اس کو اور زیادہ کرو، اسے اور زیادہ کرو۔ اس کے بعد مولا کا جملہ عجیب ہے، روایت کا جملہ نہ ہوتا تو نہیں پڑھتا، إِنَّهُ هُوَ أَفْضَلُ مَا أَنْتَ عَامِلُهُ، خانہ کعبہ میں جو کچھ کرتے ہو سب سے افضل عمل وہ ہے جب تم میری دادی کی جانب سے طواف کرتے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد، سمجھ رہے ہیں؟ پر بی بی سلام اللہ علیہ کی مجلس کا معنی یہ ہے کہ سب سے افضل مجلس ہے، سب سے افضل مجلس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مبارکہ ذات ہے، بابرکت ذات ہے، جس چیز کو متصل کر دیا جائے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے وہ چیز مبارک ہو جاتی ہے۔ ایک لقب کل میں نے وعدہ کیا تھا بی بی سلام اللہ علیہ کے اس لقب کے بارے میں غور کریے۔ اب ہم بھی بی بی کی مجلس میں آئے ہیں، ہم بھی اپنی عمر کو بابرکت بنا سکتے ہیں،
ہم بھی اپنی سانسوں کو بابرکت بنا سکتے ہیں، ہم بھی اپنی زندگی کے حصے کو بابرکت بنا سکتے ہیں۔ کس طرح بنائیں؟ ایک ریزن بتایا، وَإِنَّا فِي الرِّفْقِ الزِّيَادَةَ وَالْبَرَكَةَ، اپنے وجود میں رحم لے کر آؤ، اللہ تمہارے وجود کو مبارک کر دے گا۔ یہ ایک مرحلہ ہوا۔ بی بی کا ایک لقب اور سنتے جائیے۔ بی بی کا ایک لقب کیا؟ یہ وہ نام ہے جو معصورہ نام ہے۔ امام صادق نے فرمایا ان لفاطمہ عند اللہ 9 اسماء، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے 9 نام خدا کے نزدیک۔ ہمارے بعض علماء نے تو 135 القاب جو صدیقہ طاہرہ کو ان کی شرح کیا ہے۔ مرحوم واعظ طہرانی، یہ بھی میرے خیال سے ایک بات عرضی کر دو، ایک صلوات پڑھے محمد۔ یہ جن لوگوں کو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی مجلس میں توفیق ملتی ہے نا، پڑھنے کی، آنے کی، بنا رکھنے کی، یہ توفیق ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ یہ یوں ہی ہر کسی کو نہیں ملتا۔ نوجوان بچوں کی خدمت میں عرض کروں، بعض عبادتوں کے حصول کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہر کسی کو مجلس زہرا میں آنے کی توفیق نہیں ملتی، ہر کسی کو یہاں نوحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، ہر کسی کو مرثیہ پڑھنے کی توفیق۔ یہاں پر وہ کوئی کام آپ نے نیک کیا ہے، اس کی توفیق یہ ہے کہ آپ کو یہاں تک بلایا گیا ہے۔ یہی مرحوم واعظ طہرانی، یہ بہت اہم مرحلہ ہے جو ہمارے بچے اور نوجوان سنیں۔ مرحوم واعظ طہرانی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام خصائص الفاطمیہ ہے۔ خصائص الفاطمیہ 135 القاب جو بی بی کے ہیں ان کی شرح کیا ہے آیات و روایات کی روشنی میں۔ بڑا کام نہیں ہے، 135 لقب بی بی سلام اللہ علیہ کے۔ یہ توفیق کہاں سے ملی؟ ہم بھی چاہتے ہیں لکھنا، نہیں ہو پاتا۔ یہ توفیق کہاں ملی؟ مرحوم واعظ طہرانی کو دے بتاتے، سنیں لو۔ وہ مرحلہ ہے نا، جتنا اپنی زندگی میں رفق اور مہربانی لاتے جاؤ گے اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے گا۔ برکت کا معنی نہیں ہوتا کہ 70 سال کی عمر 80 سال ہو جائے گی، بس برکت کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ 18 سال کی عمر رہے لے گی لیکن صدیوں کے لیے حق و باطل کو الگ کر دے جائے گا۔ برکت کا معنی یہ ہوتا ہے۔ کہاں اللہ زندگی میں برکت دیتا ہے؟ ہم پریشان ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے، پریشان ہے، خدا کی قدم پریشان ہے، یہ کام رہ گیا، وہ کام رہ گیا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد جہاں سے برکتیں آتی ہیں ہماری زندگی میں، یعنی جہاں سے آپ کی عمر مبارک ہوتی ہے، وہاں راستہ بند کرتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے کل عرض کیا کہ کہاں سے برکتیں آتی ہیں؟ ان فی الرفق، مہربانی میں۔ دوسری جگہ معلوم ہے آپ کی زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ماں باپ کی اطاعت میں۔ ماں باپ کی اطاعت میں۔ باپ کی اس سے کیا ربط ہے؟ میں یہی مرحوم واعظ طہرانی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے خود اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا، انہوں نے لکھا کہ میرے والد جب اس دنیا سے گئے تھے کہ بعض والدین پوری زحمت جفاکشی، یہ بعض بچے نے شکوے کرتے ہیں فقط اپنے والدین، ارے ہمارے ابا نے ہمارے لیے کیا کیا، اور جب گئے تو ان کا اتنا ادھار تھا، یہ تھا، وہ تھا، ہماری تو پوری زندگی اسی میں ختم ہو گئی۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کوشش کرو والدین کی نسبت جو چیز چھوٹ گئی ہے پوری ہمت سے اسے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ تم کوشش کرو اللہ مدد کرے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، تم کوشش کرو اللہ مدد کرے گا۔ لوگوں سے شکوہ جا کے کرتے ہو اپنے والدین کی نسبت۔ کبھی کبھار ایک انسان کو اگر آپ دیکھیں، میں عجیب چیز بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ کامیاب انسان اپنی کامیابی میں پہلے اپنے والدین کی ناکامی کو ذکر کرتا ہے، پھر اپنی کامیابی کو ذکر کرتا ہے۔ لعنت اس کامیابی پہ، لعنت اس کامیابی پہ جہاں پر والدین کی توہین کر کے اپنی کامیابی کا، ہمارے پاس تھا ہی کیا، ہمارے ابا چھوڑی کے کیا گئے تھے، آج جو کچھ ہے ہمارے پاس ہے۔ یہ کون سی کامیابی کا ذکر کر رہے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ جانے والے باپ اور ماں کی دعاؤں کی وجہ سے شاید ہے، پتہ نہیں بات آتے تو وہ یہ لگ رہا ہے کہ آج تمہارے اتنے دوست ہو گئے، اتنے چاہنے والے ہو گئے اور سب تم سکسیز۔ آدمی اپنا کامیابی کا صحرا تو جانے ہی نہیں دیتا، صحرا تو چھوڑیے اس پھول کی خوشبو بھی نہیں جانے دیتا کہ میری کامیابی میں کوئی اور شریک ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد جب اس دنیا سے گئے تو ایک تو ہم بھائی بہن زیادہ تھے، بہت زیادہ بھائی بہن تھے، ایک گھر تھا وہ بھی جو ہے گروی تھا، قرض والد کا بہت زیادہ تھا۔ تین چیزیں، تینوں مشکلات، کثرت عیال، گھر گروی، اس کے بعد
قرض والد کے اوپر کا میں نے اپنا سب سے پہلا فریضہ یہ سمجھا ہے۔ سنیں اولادیں جن کو توفیق ملتی ہے نا صدیقہ طاہرہ کی خدمت کرنے کی، کہاں سے ملتی ہے؟ کہ میں نے سوچا کہ میں اپنے والد کے ان تینوں کاموں کو کروں گا۔ اپنے بھائی بہن کی پرورش کروں گا، پر جب بھائی بہن کی پرورش کرو نا، چھوٹے بھائی بہن ہوں، ابھی کام پہ نہ لگے ہوں، ابھی پڑھ رہے ہوں، تو یہ سمجھنا ان کی خدمت نہیں کر رہے ہو، والدین کی خدمت کر رہے ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، ان کی خدمت نہیں کر رہے ہو، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ اس کا صلہ یہ بھائی بہن تمہیں پہچانی نہ پہچانی، یہی شکوے ہوتے ہیں نا، ہم نے تو سب کو دیا، آج ہم کو پہچانتے نہیں۔ خوب ان سے توقع لگا کے رکھے تھے، ان سے چاہا تھا تم نے والدین کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا کامیاب کرے گا کہ پوری کائنات تمہیں پہچانے گی۔ ایک آدمی کے نہ پہچاننے پہ شکوہ کرتے ہو، یہ کہتے میں نے طے کر لیا کہ پہلے اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا، بھائی بہن کی پرورش کرنا ہے، والد کا قرض اتارنا ہے، گھر کو وہاں سے نکالنا ہے۔ کہا لیکن میرے بھی حالات بہت اچھے نہیں تھے، اتفاق سے مجھے ایک حج ملا نیابتی، اور اس نیابتی حج میں نے اب آج کے زمانے کی طرح تو تھا نہیں کہ 4-5 گھنٹے میں ہم جو ہے جدہ پہنچ جائیں اور جدے سے مکے پہنچ جائیں، وہ زمانہ تھا، مہینوں سفر کرنا پڑتا تھا۔ کہا جہاں پر بھی ہمارا قافلہ رکتا تو لوگ کہتے تھے آپ تو مولانا ہیں، مجلس پڑھیے۔ کہا مجھے مجلس پڑھنا نہیں آتی تھی۔ کہ مجھ سے لوگ کہتے تھے آپ ہیں راستے میں، اب رکے ہیں راستے میں، ایک مجلس ہو جائے۔ کہ مجھے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ مجھے مجلس آتی نہیں تھی۔ ہوتا ہے بعض لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیکھیں یہ بھی ہماری قوم کو تھوڑا سے ذہن سے نکالنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں ہو سکتا ہے تدریس اچھی کرتے ہوں، احکام میں مسائل اچھے جانتے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں تو جو مجلس نہ پڑھ پائے وہ عالم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس ممبر پہ بیٹھنے والے سے زیادہ کہیں پڑھا لکھا وہ انسان ہو، لیکن اس مرحلے میں نہیں ہوا، وہ ایک الگ مرحلہ ہے۔ ہمارے یہاں تھوڑا سا سب کچھ آ کے ممبر پہ سمٹ گیا ہے کہ اگر ممبر سے آپ کی زبان چرب ہے تو پھر باپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ یہ چیز ذہن سے نکالیے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی انہی کی کتابیں، ہو سکتا ہے علامہ مجلس نہ پڑھتے ہو، لیکن ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد کتنے لوگ مجلس پڑھنے لگے۔ یہ بہت سے کام ہوتے ہیں، وہ بیس وہ تیار کرتے۔ بہرکیف انہوں نے کہا مجھے نہیں آتی تھی، لیکن جب لوگوں کا اصرار تھا، میرے علاوہ کوئی مولانا نہیں تھا، میں روزانہ ایک حدیث پڑھتا تھا اور ترجمہ کرتا تو گزر گیا پورا حج کا قافلہ۔ کہا اب جو وہاں سے لوٹ کر آئے، یہ دیکھیں توفیق کہاں سے خدا دیتا ہے۔ کہ اب جو وہاں سے لوٹ کر آئے تو فلاں شہر سے خط آ رہا ہے، ہمارے یہاں عشرہ، ہمارے یہاں خمسہ۔ کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ مجھے تو کچھ آتا نہیں تھا، پھر مجھے یاد آیا یہ ساری توفیق اس خدمت کی وجہ سے ہے جو میں نے اپنے والد کے حق میں کیا تھا۔ مطلب سمجھ رہے؟ یہ اسی خدمت کا نتیجہ ہے جو میں نے اپنے والد کے حق میں کیا تھا کہ مجھے اتنی فرصت ملی اور اللہ نے میرے وقت کو اتنا مبارک قرار دیا کہ میں نے القاب صدیقہ طاہرہ کی شرح کیا ہے۔ لہذا اگر ان مجلسوں میں ہم آنا چاہتے ہو، شرکت کرنا ہو، کچھ لے جانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے والدین کو راضی کریں، ان کی دعاؤں سے وہ برکتیں تمہاری زندگی میں آئے گی جن کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ لہذا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی اس لقب پر اگر میں وقت ہوتا تو بہت زیادہ گفتگو کرتا کہ اس لقب کی خاصیت کیا ہے۔ صدیقہ طاہرہ کی بابرکت ہے، آپ اس قدر بابرکت، یہ بھی لیجئے سنیے، نہیں پڑھا جاتا ہمارے یہاں، کون سی ذات ہے جس کے اوپر سرکار سید الشہداء افتخار کرے؟ جو فرما رہے ہیں نہیں، میں نے روایت دیکھا ہے ہمارے ائمہ سب کے سب افتخار کرتے ہیں جس بی بی پہ، اس بی بی کا نام صدیقہ طاہرہ۔ جب اس ملعون نے شام سے خط لکھا مولا متقیان کو، حضرت نے معلوم ہے جو اپنے فضائل بتائے، علی کے فضائل کون گن سکتا ہے؟ لیکن اگر علی اپنے فضائل خود بیان کرے تو حضرت نے اپنے فضائل میں سے ایک فضیلت معلوم ہے کیا بتائی؟ وَمِنَّا سَيَّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، ہماری فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے کہ زہرا ہم میں سے ہے۔ یہ علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے۔ علی جب اپنے فضائل گنواتے تو کیا کہتے ہیں؟ مِنَّا السَّيَّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، شام میں تمہارا مولا جب خطبہ دیتا ہے تو کہتا انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ اور امام حسین سے جب بیعت کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو بعض الفاظ پڑھے جاتے ہیں، بعض الفاظ روا روی میں نہیں پڑھے جاتے۔ جب امام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا کہاں پر؟ دربار مدینہ میں،
اور حضرت نے چاہا گیا تو حضرت نے کہا یہ رات کے پہر بحر کیف، وہاں پہ حضرت نے کیا فرمایا؟ ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الرحمٰ، ہم اہل بیت النبوت ہیں۔ یہاں پہ بھی جو جملے ہیں بڑے اہم ہیں، ہم اہل بیت النبی نہیں ہیں، ہم اہل بیت النبوت ہیں۔ اہل بیت النبی شاید کہہ دیں تو تم کو ذات محمد نظر آئے، لیکن جب نبوت کہہ دیں گے تو آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء ہیں سب کا رشتہ ہمارے گھر سے ہے، ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا میں یہ جو بیعت نہیں کر رہا ہوں، کیوں معلوم ہے؟ یاب اللہ لنا ذالک، یہ خدا کو پسند نہیں ہے، وہ رسول ہو، اس کے رسول کو پسند نہیں ہے، والمؤمنون، مومنون کو پسند نہیں۔ وہاں کے بعد ایک جملہ جو سرکار سید الشہداء نے فرمایا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں، وَحُجُورٌ تَابَتْ وَحُجُورٌ طَہُرَتْ، اور جس پاک آغوش میں حسین پلا ہے اس پاک آغوش کو پسند نہیں ہے کہ حسین کسی یزید کی بیعت کرے۔ اب مطلب سمجھیے گا، زہرا کی ذات وہ ہے جس ذات کی برکت کو حسین کربلا میں ذکر کرے وہ فاطمہ بنتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ پاک آغوش جس نے مجھے پالا ہے، میری ماں ہے وہ صدیقہ طاہرہ، وہ اجازت نہیں دیتی، یعنی اس پاک آغوش کا پروردہ کیسے کسی فاسق و فاجر کی بیعت کرے گا۔ شاید حسین پوری تاریخ بتانا چاہ رہے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جب مدینے میں کوئی نہیں تھا ہمارا، یہ نئی تاریخ نہیں ہے جو تم آج ہم سے بیعت مانگ رہے ہو، اور بہت سے لوگ آئے تھے بیعت مانگنے، میری ماں نے جان تو دے دیا لیکن ان ظالموں کی بیعت نہیں ہونے دیا۔ میرا خاندان وہ ہے، مجھے پہچانو، میری ماں نے جان دیا ہے، لیکن کیا مجال ہے کوئی علی سے بیعت لے لے؟ میں اس ماں کا بیٹا ہوں، تم مجھ سے بیعت مانگ رہے ہو، تم مجھے نہیں پہچانتے، میں اسی زہرا مرضیہ کا بیٹا ہوں جس نے اپنے گریے کے ذریعے، اپنے خطبے کے ذریعے، اپنے ایصال کے ذریعے اپنے آپ کو قربان کر دیا، لیکن وقت کے امام کے سامنے سپر بن کے کھڑی رہی کہ امام وقت نے خود کہا جب زہرا کی شہادت ہو گئی، آج وہ رکن جو علی کی زندگی کا تھا وہ منہدم ہو گیا۔ معمولی جملہ نہیں ہے، یہ معمولی جملہ نہیں ہے، خدا کی قسم۔ علی کی شہادت پہ کیا وہ جملے ہیں جو آپ سنتے ہیں کہ ارکان خدا منہدم ہو گیا؟ اس علی کی زندگی کے رکن کا نام فاطمہ ہے۔ مانا کریے جا کر آپ علی علیہ السلام کی زیارت میں دیکھیے، رکن الاولیاء، تمام اولیاء کے لیے رکن یعنی پلر جس پہ یہ ذات ٹکی ہوئی ہے، تمام اولیاء کے لیے جو ذات رکن ہو اسے علی کہتے ہیں، علی کی زندگی کا جو رکن ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اس ذات کو سمجھو کہ یہ زہرا کون ہے، یہ کون سی ذات ہے جہاں پر آپ آئے۔ حضرت نے وہاں اعلان کیا تو ہمیں نہیں پہچانتے ہمارا کس گھر سے تعلق ہے، تو ہم سے مطالبہ بیعت کرنے آئے ہو۔ اس سے پہلے میں جملہ کہوں، تمہارے آبا و اجداد آئے تھے بیعت کا مطالبہ کرنے، وہاں پہ بھی ہم نے انکار کیا تھا، یہاں پہ بھی۔ اور پھر اس کے بعد وہ جملے کو یاد کریے، وہ جملہ یوں ہی نہیں کہا گیا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ یعنی یاد رکھ لینا اے تاریخ کے جھوٹے مورخو، کل کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ علی نے فلاں کی بیعت کیا تھا۔ آج علی کا بیٹا اعلان کر رہا ہے جو حسین جیسا ہوگا جو کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، نہ ماضی میں بیعت ہوئی تھی، نہ حال میں بیعت ہوگی، نہ مستقبل میں بیعت ہوگی، اور نہ جو حسین کی راہ پہ چلے گا وہ کبھی کسی یزید کی بیعت کرے گا۔ یہ سسٹم ہے ہمارے گھر کا، تم ہمیں پہچانو ہم کون ہیں۔
ہم سے بیعت کا مطالبہ کرنے، وہاں پر اپنی والدہ کو یاد کیا، وہ حجور تابت و طہرت، وہ پاک آغوش اجازت نہیں دیتی کہ حسین کسی نجس کی بیعت کرے، میں صاحب آیے تطہیر کی آغوش میں پلا ہوں۔ افتخار کیا ہے کہ بیعت نے صدیقہ طاہرہ پر افتخار کیا ہے، من نسیت سیدۃ نساء العالمین۔ اس طرح کے جملے اور پھر یہیں پہ ختم کر دوں کہ افتخار کی انتہا تو یہ ہو گئی، جس امام کے آنے کا انتظار اولیاء کو ہے، انبیاء کو ہے، اوصیاء کو ہے، وہ امام فرماتا لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زہرا کے ساتھ میرے لیے نمونہ ہے۔ خدا کی قسم اپنی زندگی کو متصل کرو کردار کے لحاظ سے۔ میں اگر وقت ہوتا تو عرض کرتا، آج بہت سی پریشانیاں اس وجہ سے ہیں کہ ہم کردار زہرا اور سیرت زہرا سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو مشکلات ہیں، ان مشکلات کا ایک ریزن ہے کہ ہم نے اس ذات کو نمونہ عمل نہیں بنایا جو امام زمان کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہمارے گھروں میں اور باتیں ہوتی ہیں۔ اگر زہرائے مرضیہ کی بات ہو تو کیسے اس معاشرے میں حجاب اٹھتا جا رہا ہے، کیسے اس معاشرے سے حیا ختم ہوتی جا رہی ہے، کیسے اس معاشرے سے عفت ختم ہوتی جا رہی ہے، کیسے ادب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وقت ہو تو انشاءاللہ کبھی پڑھیے ادب فاطمی کیا تھا، فاطمہ کا ادب کیا تھا، کیسے باپ کے ساتھ پیش آنا ہے، کیسے شوہر کے ساتھ پیش آنا ہے، کیسے اپنے بچوں کی نگاہوں میں باپ کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے۔ ایک بات کہہ دوں 1 منٹ میں، آج مائیں پوری کوشش یہ کرتی ہیں کہ بچوں کو بتائیں کہ تمہارے باپ نے کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ اس بچے کے ذہن میں مت ڈالو۔ آپ کمپیئر کرتی اس باپ بیچارے کو کہ ان کا باپ دیکھو یہ کما رہا ہے۔ آپ کبھی لوری سنو جناب زہرا کی، جناب زہرا کیا لوریاں دیتی، یا حسن اشبہ بابی، کہ حسن اپنے باپ کے شبیہ بن جاؤ۔ یہ لوری تھی صدیقہ طاہرہ کی، حسن اپنے باپ کی شبیہ بنو، یہ لوری ہے۔ آج ہمارے گھروں میں باپ کے رتبے کو گھٹایا جا رہا ہے، گھٹایا جا رہا ہے۔ جب بچوں کے سامنے آپ باپ کو کمپیئر کرو گی تو ان بچوں کے ذہن سے وہ باپ کی ابوہت، وہ احترام ختم ہوگا۔ یہ گھر جس میں باپ کی ابوہت نہ ہو، سمجھ لو اس گھر کو آپ نے شیطان کے حوالے کر دیا۔ ضروری ہے ان گھروں میں باپ کی ابوہت باقی رکھنا۔ باپ ماں بیچارے نظر آ رہے ہیں آج گھروں میں، اپنے بچوں سے پوچھ نہیں سکتے کہ کہاں رہ گئے تھے، کتنی دیر رہ گئی تھی۔ یہ ادب فاطمی ہے، یہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا ادب ہے۔ یہ سکھایا ہے، یہ نہیں سکھایا۔ اپنے شوہر کے سامنے جب اپنے بچوں کو لوریاں دی تو کیا فرمایا، حسن اپنے باپ کے شبیہ ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت امیر سے باتیں کرتی ہیں تو کیسے باتیں کرتی ہے، آپ اندازہ لگاؤ، روحی لکل فدا، اے علی میری جان آپ پر فدا ہو۔ یہ انداز گفتگو کیوں نہیں ہمارے گھروں میں، کیوں نہیں ہمارے گھروں میں؟ وہ ادب فاطمی کہاں گیا جہاں پر شوہر سے جب بات کرتی ہیں صدیقہ طاہرہ تو کیا فرماتی ہیں، یا علی روحی لکل فدا، اس گھر میں آئی ہیں مشکلات نہیں ہیں، علی کے گھر میں مشکلات نہیں ہیں، سختیاں نہیں ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو سختیاں اتنی زیادہ ہیں، یعنی مشکلات دنیاوی لحاظ سے اتنی زیادہ ہے کہ جناب سلمان فقط منظر دیکھ لیتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو نہیں روک پاتے، لیکن اس گھر میں صدیقہ طاہرہ نے ایسا کردار پیش کیا کہ جب مولا سے پوچھا گیا تو فرمایا نعم العون فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں سب سے بڑی مددگار کا نام زہرا تھا۔ یہ ہے بی بی سلام اللہ علیہ کا کردار جو گھروں تک پہنچے۔ ہم نے اپنے گھروں میں آسائشوں کے سامان زیادہ جمع کر لیے ہیں اور سوچتے ہیں گھر میں خوشحالی وہاں سے آئے گی۔ گھر میں اگر اے سی نہ ہو چلے گا، لیکن گھر میں محبت اور مروت ہو تو بغیر اے سی کے گھر مسکن لگے گا۔ گھر کو مسکن بناؤ، مسکن یعنی سکون کی جگہ، مسکن اے سی لگانے سے نہیں بنتا، یہ آسائش ہے۔ گھر میں اطمینان کو حاکم کرو، گھر میں آرام کے سامان لانے والوں، گھر میں اطمینان کا سامان لاؤ۔
گھر میں اطمینان کا سامان لاؤ۔ گھر کے اطمینان کا سامان کیا ہے معلوم ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ بعض گھر وہ ہیں جن کی رفعت اور بلندی کو خدا چاہتا ہے۔ کون سے گھر ہیں؟ روایت کہتی ہے فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہوا۔ عجیب ہے، یعنی ہدایت کے چراغ ان گھروں میں جن کی بلندی خدا چاہتا ہے، اور ان گھروں میں صبح و شام خدا کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ گھر یہ گھر ہے، ایک گھر یہ ہے کہ صبح سے شام تک صرف لڑائی ہوتی ہے۔ یہ دو گھر کیسے میچ کریں گے؟ اس گھر میں آپ آرام کا سارا سامان لا کر رکھ دو، یہ گھر جہنم ہے۔ لیکن ایک گھر زہرائے مرضیہ کا ہے جہاں چٹائی بچھی ہوئی ہے، لیکن اطمینان اتنا ہے، اطمینان اتنا ہے خدا کی قسم کہ اس گھر کے پروردہ بچے جب زیر خنجر آتے ہیں تو خنجر لرزتا ہے، گلا مطمئن رہتا ہے۔ یہ اس گھر کا اثر ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، روایت کہ فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہوا، نبی اکرم سے پوچھتا یا رسول اللہ یہ گھر کس کا گھر ہے جس کا قرآن میں ذکر ہو رہا ہے کہ بعض گھر ایسے ہیں کہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان گھروں کا مرتبہ بلند ہو، وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس گھر میں اس کا نام لیا جائے، وَيُسَبِّحُ لَهُ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور صبح و شام وہاں اس کی تسبیح ہوتی ہے۔ فقال النبی، یہ بیوت انبیاء ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ یہ انبیاء کا گھر ہے۔ فقام رجل، یہاں نام آیا ہے، آپ سمجھ جائیے میں نے رجل کہا۔ فقام رجل، بعضوں کو تو یہی ڈر لگتا تھا نا کب کون سی فضیلت نہ چلی جائے، تم فضیلتیں روک پاؤ گے؟ وہ فضیلت ہے ہی نہیں جو زہرا کے گھر میں نہ ہو۔ ہم فضیلت کا انتظار کر کے نہیں مانتے، ہم فضیلت سمجھتے ہی اسے ہیں جو زہرا کے گھر سے وابستہ ہو۔ اگر زہرا کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے اس کا مطلب وہ فضیلت ہے ہی نہیں۔ توجہ فرما رہے؟ پر جنہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بیان تو کر دیا یہ بیوت انبیاء ہیں، فاشار، روایت کا جملہ پڑھوں، فاشار الی بیت علی و فاطمہ، یہ صاحب کھڑے ہوئے اور مولا کے گھر کی جانب اشارہ کر کے کہا یہ گھر بھی انہی گھروں میں ہے جس کو آپ بیوت انبیاء کہہ رہے تھے۔ اب دیکھیے ایک بات، وقت تو تمام ہو گیا، جب مسجدوں کا ذکر ہونا تو آپ مسجد ہی دکھا کے کہیں گے یہ مسجد بھی انہی مسجدوں میں سے ہے۔ انہی صاحب سے پوچھئے جب انبیاء کے گھر کی باتیں ہو رہی ہے تو آپ کی نظر بیت فاطمہ و علی کی طرف کیوں گئی؟ کیونکہ آپ بھی خوب سمجھتے تھے نبی کے لوگوں کا رہنا کہیں اور ہے، لیکن بیت نبی فقط بیت فاطمہ ہے۔ توجہ فرما رہے؟ اور پیغمبر نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ پیغمبر بھی جواب دے سکتے تھے نام، لیکن پیغمبر نے فرمایا نام بل ہوا من افضلها، یہ گھر بیت انبیاء میں سے ہے۔ نہیں، انبیاء کے گھروں میں سے سب سے افضل جو گھر ہے وہ بیت علی و فاطمہ ہے۔ مطلب سمجھے؟ یہ گھر ہے، اس گھر کو لے آؤ اپنے گھروں میں، اس گھر کی روشنی کو لے آؤ، اس گھر میں دیکھو کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جہاں اطمینان تھا، جہاں محبت تھی، جہاں مروت تھا، جہاں ادب تھا، وہ ہمارے گھروں میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ اسباب آرام بڑھتے جا رہے ہیں، اسباب اطمینان ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اسباب اطمینان لے کر آؤ، یہ پھر آپ کو کسی دیوالی کے آفر میں نہیں ملے گا۔ اسباب اطمینان ایک چیز ہے، ہاں آج کل زیادہ خریداری ہوئی ہوگی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک چیز ہے ذکر الہی، گھروں میں اطمینان ہے۔ اور پھر وہ گھر اتنا با اطمینان ہے کہ جہاں پر گھر میں ہر فرد اپنی جگہ نفس مطمئنہ ہے، ہاں اسی گھر کا ذکر کرنا ہے۔ بس عزیز ختم کیا میں نے، اسی گھر کا ذکر کرنا ہے جس گھر پر آگ و لکڑیاں جمع کر دی گئی، جو گھر انبیاء کے گھروں میں سے سب سے افضل گھر تھا، آج اسی گھر کو ملاعین نے گھیر لیا ہے، در زہرا پہ آگ لگا دی گئی۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں پڑھا، خدا کی قسم
دروازے پہ بعض لوگ سوار ہو کر اس طرف گئے. دو آوازیں لگائی تھی، کہا کہ یا فضہ خذینی، فضہ مجھے سنبھال لے، میرا محسن شہید ہو گیا ہے. اور ایک آواز اور لگائی تھی، یا مہدی ادرکنی، ہے میرے لال مہدی میری مدد کر. بی بی مشکل کشا ہے تو عالم کو بلاؤ نا، علی مرتضی آئے گا نہیں، علی کی حفاظت میں تو زہرا آئی ہے. فرمایا یا مہدی ادرکنی، ہے میرے لال مہدی زہرا کی مدد کر. بس ارباب ازا، اب جو واقعہ کل میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا تھا نا، اس کے بعد اب زہرا کی زندگی میں فقط گریا تھا. بابا کے جانے کے بعد تو ہر لمحہ رو رہی تھی. پیغمبر کو برداشت نہیں تھا زہرا کی آنکھوں میں آنسو. روایت کہتی ہے کہ جب پیغمبر کا سر بی بی کے زانو پہ تھا نا، بی بی رو رہی تھی. ایک مرتبہ کہ میری لاڈلی تم گریہ نہ کرو. کہا بابا آپ کی فرقت میں گریہ کیسے نہ کروں؟ اس وقت پیغمبر نے فرمایا تھا زہرا گھبرانا نہیں، سب سے جلد مجھ سے تم ملاقات کرو گی. بس 2 ہی بچیاں دیکھی ہیں جو اپنے بابا کے لیے بہت تڑپتی تھی، اور دونوں بچیوں کی سب سے پہلے ملاقات ہوئی. ایک مدینے کی یہ بیٹی اور ایک کربلا کی وہ بیٹی جو شام کے زندہ. اجرکم اللہ، آپ کی آواز گریہ بلند ہو. وہ بیٹی بھی بہت تڑپتی تھی نا، جب لوگ کے نیزہ پہ بابا کا سر دیکھتی تھی، بابا بابا. اور یہ بیٹی بھی بہت تڑپتی تھی. حضرت امیر نے کیا کیا تھا معلوم ہے؟ جس پیرہن میں غسل دیا تھا اسے جناب زہرا کے سامنے آنے نہیں دیا. ایک دن وہ پیرہن مل گیا بیوی کو. روایت کہتی جیسے ہی پیرہن کو اپنے چہرے کے قریب کیا، غش میں گر گئی. اللہ، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں بی بی بابا کا پیرہن ملا ہے. غش میں چلی گئی. ارے کوئی اس 4 سالہ بچی سے پوچھے جہاں بابا کا جنازہ سمے اسپا سے پامات. جو دن گزر رہا ہے بڑا سخت دن ہے بیت زہرا میں. یہ دن کوئی معمولی نہیں ہے. میں نے کل شاید عرض کیا تھا، جن بچوں نے اب تک ماں کو دیکھا ہو کہ ماں قمر خمیدہ نہیں تھی، اب اسی گھر میں قمر خمیدہ ماں کو دیکھنے کے بعد بچے کس قدر کے ذہن خانہ میں بھی چلتی ہیں تو دیوار پکڑ کے چلتی ہے. اللہ مجھے نہیں پتا میں علی کی مصیبت پڑھ رہا ہوں یا زہرا کی مصیبت پڑھ رہا ہوں. سائے کی طرح وجود ہوتا جا رہا ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا جب حضرت امیر آئے ہیں، بی بی نے سلام کیا، فرمایا یا علی روحی لکل فدا، یہ میرے آقا میری روح آپ پر فدا ہو جائے. یہ میرے آقا کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کرنا. علی کہتے بی بی کیا کہہ رہی ہو؟ ارے جب سے اس گھر میں آئی ہو سختیاں تھی، مشکلات تھی. اس کے بعد مولا گریہ کرنے لگے. بی بی زہرا بھی گریہ کر رہی تھی. مولا فرماتے زہرا آپ کیوں رو رہی ہے؟ آپ تو اپنے بابا سے ملاقات کرنے جا رہی ہے. رونا تو مجھے علی کو چاہیے، اب تمہارے بغیر زندگی گزارنا ہوگا. آپ جانتے زہرا کے درد کا نام کیا تھا؟ زہرا کے درد کا نام علی کی مظلومیت تھی. ایک ماں جب اس دنیا سے جاتی ہے نا، بڑی فکر مند جاتی ہے. ماں کو اپنی موت کا ڈر نہیں ہوتا. ماں بار بار یہ سوچتی ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا. اللہ یہ ماں وصیت کرتی جاتی ہے. سارے بچوں کے بارے میں وصیت کیا، لیکن ایک خاص وصیت اپنے کربلائی لال حسین کے بارے میں کیا. پھر اس کے بعد جب مولا گریہ کرنے لگے، ایک مرتبہ مولا کے آنسوؤں کو پوچھتی جاتی تھی، اپنے جسم اطہر پہ ملتی جاتی تھی. حضرت نے کہا یا بنت رسول اللہ یہ کیا کر رہی ہے؟ میرے آنسوؤں کو پوچھ رہی ہے. کہا یا علی میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، ارے مظلوم کے آنسو پوچھ کر جسم بن لیا کرو. علی تجھ سے بڑا مظلوم زہرا نے نہیں دیکھا. ارے اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی؟ علی کی آنکھوں کے سامنے
در و دیوار وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہمیں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما، اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بار الہ ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے صدیقہ طاہرہ و جناب زینب سلام اللہ علیہما کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع